یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو مومانی نجمہ کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری فرشتہ صرف ہنسمکھ مومانی بے گناہی میں ماری گئی۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھی۔ خالہ اور مومانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیاہی گئیں تو مومانی ہنگو آ گئیں۔ جہاں ہم رہا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر تھی، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود نجمہ مطمئن تھی۔ نانی ان کی خالہ تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے نانا غریب تھے لیکن ان کے محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی بہت اچھے اخلاق کی آ گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت نجمہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ بہت دعا دوا کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو نجمہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی، جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سبھی نجمہ کے گن گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، مومانی نجمہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگی تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی۔ جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھی اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتا ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری مومانی روٹھ کر چلی جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا، وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا، اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر مر گیا تو جھگڑنے والے مومانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے، اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم نجمہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا، جبکہ نجمہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی ہے۔ ہم میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی جلدی نجمہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا، پریشان ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مومانی نلکے پہ تھی جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو نجمہ مومانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پہ رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے بولی تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بپھر کر کہا ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں نجمہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی نجمہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ نجمہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری پاک پاس بیٹی کا قصور تو بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 سال کی عمر میں کر دی تھی، تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری نجمہ چکرا گئی، کہنے لگی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ نجمہ کے والد کو اندازہ ہو گیا یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگے والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی، اور کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا،
پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئیں، انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب نجمہ کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئی اور باپ نے دل پکڑ لیا اور فرش پر ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بین کر رہی تھی اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتا چلا کہ ہماری پیاری مومانی کے میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی کہ وہ ظالم بندوق کے تانے سر پہ پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی نن کے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا، ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا، جب جاہل اور ظالم لوگ اپنی دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش پھینک دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز اور روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی اور معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصہ ہمارے ماموں اور ہمارا ماما سب گھرانہ افسردہ رہا۔ بالآخر نانا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہنگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوایا کہ تم ہی کچھ سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کرواؤ۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں رشتہ بغیر بدلے کے نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی، مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے طے ہو چکا تھا، اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی نانا میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخرکار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموں زاد رمشا بہت خوبصورت تھی، جو اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب اس کو قربان ہونا تھا تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز رمشا دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکھڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسا کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی، چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھی۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلاح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میری والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی، میرے بھائی کو دیں گے تاکہ والدہ رمشا کا رشتہ چھوڑ دیں۔ اپنے اجڑے بھائی کا گھر بسانے کی خاطر کیوں نہ مانتی؟ چھوٹے ماموں سے تو بہت پیار تھا، پر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی، وہ بہت دکھی بھی تھے۔ امی نے ہاں کر دی۔ یوں رمشا کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام سعید مراد خان تھا۔ وہ بھیڑوں کا بڑا بیوپاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں، اب تیسری بیوی رمشا بنی تھی۔